السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، جو گروپ کے سوال و جواب چل رہے ہیں ان میں جو جواب دیا گیا وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 138 کو اس میں دیا گیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون۔ یہ جو آیت ہے اس میں اللہ نے فرمایا اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرایا، یعنی جب بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا اللہ نے، یعنی سمندر کو وہ پار کر گئے، تو ان کا ایسے لوگوں پر گزر ہوا، یعنی وہ جا رہے تھے، نکل کے سمندر پار کر لیا تھا، تو ایسے لوگوں کے پاس سے جا رہے تھے جو بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا اے موسیٰ کہ تو ہمارے لیے ایک معبود بنا دے۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہ تو ہمارے لیے ایک معبود بنا دے جس طرح کے ان کے معبود ہیں، یعنی جیسے انہوں نے دیکھو نا، یہ انہوں نے معبود بنا رکھے ہیں الگ الگ طریقے سے، یہ ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اب دیکھو یہ کیسی قوم تھی نا، ان کو تو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یار ہم مجبور تھے، لاچار تھے، بے بس تھے، اور ہمارا ساتھ کوئی نہیں دیتا تھا، ہمارے بچوں کو جو ہے قتل کر دیا جاتا، ہماری عورتوں پہ ظلم ہوتا، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا تھا، اور اچانک سے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہم جو ہے فرعون کے چنگل سے بچ کے آئے، نکل کے آئے، اور ان کے آنکھوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر معجزے دکھائے گئے۔ آپ کو معلوم ہے پچھلی بار جو آڈیو ہم نے ڈالی اس میں تمام چیزیں بتائی گئی۔ تو اب ان کو پھر بھی عقل نہیں آئی اتنی کہ ہمارے ساتھ پیغمبر موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اور ان سے کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہو کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالی کو یہ جو پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، مگر ان کا دل نہیں لگ رہا، ایک معبود سے ان کا پیٹ نہیں بھر رہا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے دوسرے معبود بناؤ۔ اب چونکہ کہتے ہیں کہ ان کی جو معبودوں کی جو شکل تھی نا، جو انہوں نے بت بنا رکھے تھے، وہ گائے کی شکل کے بنا رکھے تھے۔ تو اب یہاں پر یہ چیز بتائی کہ یہ لوگ گائے کی صورت کے مطابق بنے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو اس بات سے ان کے دلوں میں پھر سے بچڑے کی محبت کا ولولہ جاگ گیا، چونکہ انہوں نے گڑبڑ کری تھی نا۔ تو اب یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم بڑے جاہل لوگ ہو تم یار، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت اور اس بات سے جاہل ہو کہ یہ واجب ہے کہ اس کی ذات گرامی کو ہر قسم کے شریک اور جو ہے مثیل سے پاک کر دیا جائے۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فی، بے شک یہ لوگ جس شغل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے۔ تم کیا سوچتے ہو کہ یہ صحیح کام کر رہے ہیں؟ یہ شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، یہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اور شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم، اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس اس حالت میں آئے کہ زمین اور آسمان کو نیکیوں سے بھر رکھا ہے، یعنی تمہارے پاس اگر اتنی نیکیاں ہیں کہ زمین اور آسمان نیکیوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور تو میرے پاس آیا لیکن تو نیکیاں تو بہت لایا، زمین اور آسمان بھر کے لایا نیکیاں، تھوڑی بہت نہیں، زمین آسمان بھری ہوئی ہے، نیکیاں ہیں تمہارے پاس اتنی ساری، مگر تم نے غلطی کر دی، کیا؟ کہ تمہارے پاس شرک ہے، شرک کر کے تم دنیا میں مشرک بن گئے، دنیا میں اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، اللہ کا پارٹنر ڈھونڈتے تھے، اللہ کا ساجیدار بناتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے،
लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ना किसी को जना और ना अल्लाह को किसी ने जना। अल्लाह जैसा कोई नहीं, अल्लाह के बराबर कोई नहीं, अल्लाह की कोई मिसाल नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन तने तन्हा है, वाहिद है। तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन तने तन्हा है तो तुमने अल्लाह का साझीदार क्यों बनाया, अल्लाह का शरीक क्यों ठहराया? तो चूंकि तू जमीन और आसमान को नेकियों से भर के लाया है, लेकिन तूने शिर्क किया मेरे साथ, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। अल्लाह ताला फिर आगे फरमाता है, ऐ इब्न आदम, अगर तू इस हाल में मेरे पास आए कि जमीन और आसमानों को तूने गुनाहों से भर रखा, किससे? गुनाहों से भर रखा है, लेकिन तूने मेरे साथ शिर्क नहीं किया था, मेरा कोई साझीदार नहीं बनाया था, तो ए इब्न आदम मैं तुझे माफ कर दूंगा। क्या सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह की जात देखो, अल्लाह को तौहीद कितनी पसंद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को शिर्क कितनी नापसंद है। इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। लिहाजा आदमी को चाहिए कि तौहीद को मजबूती से पकड़ ले, तौहीद को मजबूती से थाम ले, शिर्क से बच जाए, शिर्क से बच जाए। जन्नत में अगर जाना है तौहीद को अपनाना होगा, अगर आमाल को कबूल करवाना है अल्लाह के यहाँ तो तौहीद को अपनाना होगा, अगर दुआओं को कबूल करवाना है तौहीद को अपनाना होगा, अगर जन्नत के रास्ते को आसान अपने लिए बनाना है तो तौहीद को अपनाना होगा। मोमिन का सबसे बड़ा सरमाया तौहीद है, उसकी नजात का सबसे बड़ा सहारा तौहीद है। इंसान के, जिन्नों और इंसानों के नामाए अमाल में तौहीद से ज्यादा वजनी कोई चीज नहीं। तौहीद ही अव्वल है, तौहीद ही आखिर है, तौहीद ही से इंसान की जिंदगी की इब्तिदा होती है और इसी पर खात्मा बिलखैर होता है। बहरहाल खुलासा कलाम ये निकला कि इन्होंने बुतों के बारे में कहा कि हमारे लिए भी एक माबूद बना दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाहिल कौम है, ये नहीं मानेंगे। बहरहाल इन्होंने जो मुतालबा किया बहुत गलत मुतालबा था और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही चीज़ बताया कि जो है बेशक तुम लोग निरे जाहिल हो, ये लोग जिस काम में लगे हैं, जिस काम में लगे हैं यकीनन ये तबाह होने वाला है, जो कुछ ये कर रहे हैं वो बातिल है। बहरहाल अल्लाह ताला हमें शिर्क से बचाए और तौहीद को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।